مجھ سے دور رہو، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی تو اس کی بھابھی نے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال دیا۔ کچھ لوگوں نے اسے اغوا کیا اور کوٹھے پر بیچ دیا۔ جذبات کی زیادتی میں وہ شخص اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر گیا۔ پلیز ایسا مت کریں، میں پریگننٹ ہوں۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو اور سب کو کہہ دو کہ یہ بچہ میرا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ وہ اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ مگر آپ ایسا کیوں کریں گے؟ مجھے یہ بچہ ہر قیمت پر چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس پر جھکا۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو اور سب سے کہہ دو کہ یہ بچہ میرا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس شخص کی یہ عجیب و غریب پیشکش سن کر شری گل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ اپنی عزت کے خوف سے کانپ رہی تھی اور یہ شخص اس کے پیٹ میں پلنے والی امانت کا سودا کر رہا تھا۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ اتنی بڑی آفر سن کر بھی اس نے اپنی ہوش نہ کھوئی تھی۔ کیونکہ مجھے یہ بچہ چاہیے۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اس نے شری گل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں سوال کیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ سنو، مجھے نہیں پتا تم یہاں کیسے آئی ہو اور یہ بچہ کس کا ہے، مگر اب ایک بات یاد رکھنا، تمہیں شاہ نواز نے چھو لیا ہے۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تیار رہنا، میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ وہ شخص وہاں سے نکل گیا جبکہ شری گل اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے کھڑی تھی۔ یہ کیسا سودا تھا؟ وہ کون تھا اور اسے کسی اور کے بچے کی ضرورت کیوں تھی؟ ماضی اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ ارے بھابھی، پلیز میری بات سن لے۔ شری گل نے روتے ہوئے شبانہ کا دامن پکڑا مگر شبانہ نے حقارت سے اسے جھڑک دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جو شری گل کی زندگی کی بربادی کا پروانہ بن چکا تھا۔ آج دوپہر جب شری گل گھر پر نہیں تھی تو شبانہ نے اس کی الماری کی تلاشی لی۔ ساس کا سونے کا ہار چرانا اس کا ارادہ تھا مگر کپڑوں کے نیچے چھپی میڈیکل رپورٹ اس کے ہاتھ لگ گئی۔ رپورٹ پڑھتے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ شام کو زہیب آتے ہی اس نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ زہیب نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پازیٹیو لفظ اس کی آنکھوں میں آگ بن کر جلنے لگا۔ وہ غصے میں شری گل کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہے گڑیا؟ کہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ مگر شری گل خاموش رہی۔ اس کی خاموشی جرم بن گئی۔ زہیب کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا اور وہ زمین پر گر گئی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ بتاؤ، زہیب نے جھنجھوڑا۔ شبانہ خاموش تماشائی دیکھتی رہی اور پھر بولی، اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں مر جاؤں گی۔ زہیب نے نفرت سے شری گل کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور دھکے دے کر گلی میں پھینک دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ محلے کی نظریں اس پر حقارت بن کر برسنے لگی۔ وہ لرزتے قدموں سے چلتی رہی۔ نازیہ کے گھر پہنچی مگر وہاں بھی دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ رات گہری ہوتی گئی اور وہ ایک سنسان پارک میں جا پہنچی مگر کچھ درندے وہاں بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ وہ بھاگی مگر گر پڑی۔ ایک بدبودار کپڑا اس کے منہ پر رکھا گیا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اجنبی کمرہ تھا۔ دیواروں پر شوخ رنگ اور عجیب پینٹنگز۔ ایک عورت سامنے کھڑی تھی۔ یہ گڈو بیگم کا اڈا ہے، یہاں تمہیں شاہانہ زندگی ملے گی، تجھے بس ذرا تعاون کرنا ہے، غزالہ نے پنجے دباتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو اڈا سن کر شری گل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے ایک پہاڑ جیسی عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں سرمے کی موٹی تہیں، منہ میں پان۔ اس نے شری گل کو بالوں سے پکڑ کر واپس کمرے میں دھکیل دیا۔ شری گل فرش پر جا گری۔ دیکھ لڑکی، یہاں آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے مگر جانا میری مرضی سے۔ گڈو بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مال تو اچھا ہاتھ لگا ہے، غزالہ اسے تیار کرو، آج رات حال میں خاص مہمان آنے والے ہیں۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ سب نہیں کروں گی، میں پولیس کو بتاؤں گی کہ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، شری گل نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ گڈو بیگم کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ جھک کر شری گل کے بالکل قریب آ گئی۔ پولیس؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ اس شہر کا ہر تھانے دار میری مٹھی میں ہے، اور رہی بات تیری مرضی کی تو سن، اگر تو نے سیدھے طریقے سے بات نہ مانی تو میں مٹھل کو اندر بھیج دوں گی۔ جانتی ہے مٹھل کون ہے؟ وہ ایسا وحشی جانور ہے کہ جس لڑکی کو وہ سیدھا کرتا ہے وہ مہینوں بستر سے نہیں اٹھ پاتی، ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیتا ہے۔ اب بول، پیار سے تیار ہونا ہے یا مٹھل سے ملاقات کرنی ہے؟ مٹھل کا نام سنتے ہی غزالہ کا رنگ اڑ گیا اور شری گل کانپ اٹھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی خاطر اسے فی الحال خاموش رہنا پڑا۔ شاباش، گڈو بیگم نے اس کے گال پر تھپکی دی اور غزالہ کو حکم دیا، اسے کپڑے دو، خبردار اگر اکیلا چھوڑا۔ گڈو بیگم کے جاتے ہی غزالہ نے سرخ رنگ کا مختصر چمکیلا جوڑا شری گل کی طرف پھینکا۔
پہن لو جلدی۔ مٹھل کا نام سنا ہے نا؟ وہ واقعی جانور ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو نا، وہی کرو جو بیگم کہتی ہے۔ شیری گل نے کپڑے ہاتھ میں لیے، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ کس دلدل میں آ گئی تھی؟ کیا اس کی زندگی اب یہی تھی؟ کیا کوئی مسیحا نہیں آئے گا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر ہال سے موسیقی اور کہکوں کی آوازیں آنے لگی، جہاں اس کی نیلامی ہونے والی تھی۔ شیری گل سرخ برکیلے لباس میں خود کو دنیا کی سب سے بے بس اور لاچار لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے، کیونکہ غزالہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ میک اپ خراب ہوا تو گڈا بیگم کھال ادھیڑ دے گی۔ چلو تیار ہو، ہال میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ غزالہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ شیری گل کے پاؤں منوزنی ہو چکے تھے۔ جیسی وہ کمرے سے باہر نکلی، ہال کا منظر دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ دھوئیں کے بادل، شراب کی بو اور مردوں کی ہوس بھری نگاہیں، ہر شخص شکاری لگ رہا تھا، اور وہ ایک نہتی ہرنی نظر جھکائے دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہال کے دروازے سے ایک وجیح شخص اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا قد، مہنگا سوٹ بوٹ اور چہرے پر روبدار سنجیدگی۔ لوگ خود بخود راستہ دینے لگے۔ یہ شاہ نواز تھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے ساتھ سہمے ہوئے کھڑی شیری گل پر پڑی اور اس کے قدم رکے۔ اس نے کئی دفعہ آنکھیں ملی، مگر یہ حقیقت تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ شیری گل کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ ایک مضبوط گرفت اس کی کلائی پر پڑی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو سامنے شاہ نواز تھا۔ بیوٹیفل، کون ہو تم؟ اس کی آواز میں عجیب نشہ تھا۔ شیری گل کی خوفزدہ آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر خالی کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ خدا کے لیے دور رہیے مجھ سے۔ شیری گل دیوار سے جا لگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ نواز اس کے حسن کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بس تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ جھکا تو شیری گل نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں پریگننٹ ہوں، وہ چیخ اٹھی۔ یہ سنتے ہی شاہ نواز ہوش میں آ گیا، نشہ اتر گیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں امید سے ہوں، پلیز میرے قریب مت آئیں، میرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ شاہ نواز نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں فریب کا شائبہ تک نہیں تھا۔ پھر اس کے ذہن میں دادا جان کی شرط گونجی۔ 1 مہینے میں شادی اور وارث کی خوشخبری۔ ایک منصوبہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو اور سب سے کہہ دو کہ بچہ میرا ہے، تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ شیری گل حیران رہ گئی۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ مجھے یہ بچہ ہر قیمت پر چاہیے، مجھے وارث چاہیے۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں تمہیں جہنم سے نکال کر محل میں لے جاؤں گا اور اس بچے کو اپنا نام دوں گا۔ شیری گل خاموش رہی۔ شاہ نواز نے اس کی پیشانی پر گہرا لمس چھوڑا۔ سنو، اب تمہیں شاہ نواز نے چھو لیا ہے، اور کسی اور کی طرف دیکھنے کی جرت بھی مت کرنا۔ میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیری گل بت بنی کھڑی رہی۔ یہ امید تھی یا نیا طوفان، وہ نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف شاہ نواز گاڑی میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آغا جان، آپ وارث مانگ رہے تھے نا؟ آپ دیکھنا آپ کا پوتا کیسا سرپرائز دیتا ہے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ گڈو بیگم اتنی آسانی سے اپنا مال جانے نہیں دے گی، اور دن ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہے تھے، جبکہ شیری گل کی امید دم توڑ رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک اٹھتی، ہر کھلتے دروازے پر اس کی نظر شاہ نواز کو تلاش کرتی، مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ مرد ذات ہے، وعدہ کر کے بھول جانا ان کی پرانی عادت ہے۔ غزالہ نے اس کے بکھرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے افسوس سے کہا۔ اب دل چھوٹا مت کر، اور آج رات کے لیے تیار ہو جا، آج تیری نیلامی کی رات ہے۔ شیری گل کا دل جیسے نکل گیا۔ شاید اسے بھی صرف تماشا دیکھنے کا شوق تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، جنہیں غزالہ نے سختی سے صاف کر دیا۔ خبردار جو روئی، گڈو بیگم کا حکم ہے کہ آج تو ایسی لگنی چاہیے کہ دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آ جائے۔ اگر رو کر آنکھیں سجا لی تو تیری خیر نہیں۔ شیری گل کو آج قہر کی حد تک حسین بنا دیا گیا۔ گہرا سرخ برکیلا جوڑا، جس کا گلا خاصا گہرا تھا، ساتھ نٹ کا باریک دوپٹہ، میک اپ کی تہن اس کے چہرے کی اداسی کو ڈھانپ لیا، مگر آنکھوں کا خوف چھپائے نہ چھپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے قربان گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نواب، سیٹ اور عیاش قسم کے امیرزادے موجود تھے۔ جیسے شیری گل کو اسٹیج پر لایا گیا، ہال میں شور مچ گیا۔ ہر نظر اس کے وجود کو نوچ رہی تھی۔ شیری گل نے نفرت اور شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی۔ بولی شروع ہوئی۔ 10 لاکھ۔ ایک موٹے سے آدمی نے حقہ کھینچتے ہوئے آواز لگائی۔
15 लाख। कोने से आवाज आई, 25 लाख। कीमत बढ़ती ही चली जा रही थी। शीरी गुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मगर इन दरिंदों के हवाले मत करना। 60 लाख। एक उदेर उमर नवाब ने पुरजोश अंदाज में कहा। गुड्डो बेगम के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। 60 लाख एक, 60 लाख दो। नीलाम करने वाले ने हथौड़ा उठाया। शीरी गुल की आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक हॉल के दरवाजे से एक गरजदार आवाज आई, जिसे पूरी महफिल पर सन्नाटा तारी कर दिया। 2.5 करोड़। एक शख्स ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, चेहरे पर सया मास्क और सर पर टोपी। मगर शीरी गुल उस आवाज को हजारों में पहचान सकती थी। ये शाहनवाज था। एक लम्हे को उसका दिल रुक गया। वो आ गया। खुशी और शुक्र के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। 2.5 करोड़ एक, 2.5 करोड़ दो, और हथौड़ा बच गया। शीरी गुल का सौदा हो चुका था। शाहनवाज तेज कदमों से स्टेज पर आया, चेकबुक निकाली, चेक लिखकर गुड्डो बेगम के मुंह पर दे मारा। ये लो अपनी कीमत, और सुन लो, ये लड़की कोई चीज नहीं। अगर आइंदा इस अड्डे पर ये धंधा नजर आया तो मैं पुलिस कमिश्नर को ले आऊंगा। गुड्डो बेगम कांप गई। शाहनवाज ने शीरी गुल का हाथ थामा और हजूम चीरता हुआ बाहर ले आया। बाहर रात की खनक हवा थी। सड़क पर उसकी स्याह गाड़ी खड़ी थी। तन्हाई में पहुंचते ही शीरी गुल ने हाथ छुड़ा लिया। छोड़े मुझे। आप कहाँ थे? आपको अंदाजा है मैं किन अजियतों से गुजरी? अगर आज कोई और बोली जीत जाता तो मैं किसी दरिंदे के पास होती। वो बच्चों की तरह रो रही थी। शाहनवाज खामोशी से सुनता रहा, फिर नरमी से बोला, मैंने जानबूझकर नीलामी का इंतजार किया ताकि तुम्हें कानूनी तौर पर यहाँ से निकाल सकूं। अब सब ठीक हो जाएगा। शीरी गुल ने डरते हुए पूछा, अब आप मुझसे निकाह करेंगे ना? शाहनवाज मुस्कुरा दिया। काजी और गवाह फ्लैट पर इंतजार कर रहे हैं। हम अभी निकाह करने जा रहे हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर रोशनी फैल गई। गाड़ी रवाना हुई और एक पोश इलाके में रुकी लिफ्ट से वो फ्लैट पर पहुंचे। अंदर काजी और गवाह मौजूद थे। निकाह फौरन शुरू हुआ। कबूल है कि तीसरी आवाज के साथ शीरी गुल शाहनवाज बन गए। दोस्त रुखसत हो गए। फ्लैट में खामोशी छा गई। शाहनवाज ने कपड़ों के बैग दिए, जाकर चेंज कर लो। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी के जिस्म पर वो गंदा लिबास रहे। जब वो बाहर आई तो सादा सफेद लिबास में हया का पैकर लग रही थी। शाहनवाज बेख्तियार करीब आया और उसे बाहों में ले लिया। शीरी गुल ने सर उसके सीने पर रख दिया। यही उसकी पनाह थी। शुक्रिया मुझे अपनाने के लिए, उसने सरगोशी की। शाहनवाज ने उसे मजबूती से थाम लिया। उस रात दोनों को मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ ने अपने हसार में ले लिया। तमाम फासले मिट गए और दो अजनबी रूहें एक हो गई। सुबह सूरज की किरण कमरे में दाखिल हुई तो वो शाहनवाज के पहलू में लेटी थी, जैसे सोते में भी उसे खो देने का शदीद डर हो। शीरी गुल काफी देर तक शाहनवाज को खामोशी से देखती रही। वो चाहती थी माजी की तल्ख हकीकत सब सच बता दे, ताकि उनके रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कायम न रहे। शाहनवाज अभी उठा ही नहीं था। उसने नरमी से पुकारा। शाहनवाज ने करवट ली, नींद भरी आंखों से देखा। गुड मॉर्निंग वाइफी, क्या इरादा है सुबह सुबह? फिर शरारत? शीरी गुल ने फौरन संजीदगी से कहा, प्लीज संजीदा हो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात अभी फौरन करनी है। शाहनवाज भी उठ बैठा, बोला, अच्छा बताओ क्या बात है? मूड खुशगवार था। शीरी गुल ने गहरा सांस लिया। शाहनवाज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे बच्चे को अपनाने का फैसला किया, मगर मैं नहीं चाहती कि आप अंधेरे में रहे। सच जानना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा किसका है और मेरे साथ असल में क्या हुआ था। सच ये है कि इस बच्चे का बाप। शट अप। कमरे में धमाका सा हुआ। शाहनवाज का खुशगवार मूड एक लम्हे में गायब हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। आवाज में तनबी थी। खबरदार अगर आज के बाद तुमने इस मौजू पर बात करने की कोशिश भी की। उंगली उठाकर बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बच्चे के बाप या माजी में। मेरे लिए सिर्फ ये अहम है कि बच्चा शाहनवाज का वारिस कहलाएगा। बात समझ आई? शीरी गुल सहम गई। वो समझ ना पाई सच सुनने से वो क्यों इनकारी था। शाहनवाज गुस्से से उठा, वाशरूम में दाखिल हो गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। शीरी गुल अकेली बैठी रही। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर आया। लहजा सा पाठ था, तैयार हो जा फौरन, हम जा रहे हैं नाश्ते के बाद हसन मेंशन। दादा जान इंतजार कर रहे हैं। शीरी गुल घबरा गई, बोली, आपने उन्हें बताया? शाहनवाज ने कहा, सब बता चुका हूँ। वो खुश हैं। उन्हें जल्द पोते की खुशखबरी मिलने वाली है, इसलिए तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। बस वहां जाकर कोई ड्रामा मत करना। वो कमरे से निकल गया। शीरी गुल ने दिल थाम लिया। अब एक नई जंग उसका इंतजार कर रही थी।
گاڑی وسیع گیٹ سے گزر کر حسن مینشن پہنچی۔ سامنے شان و شوکت سے سجا شاندار مینشن کھڑا تھا۔ شیری گل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہنواز نے ہاتھ دبا کر کہا، گھبراؤ مت، نارمل رہو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج میں آغا جان بیٹھے، ان کی نظر پڑتے ہی سختی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ السلام علیکم دادا جان، شاہنواز نے احترام سے کہا۔ آغا جان نے نظر شیری گل پر جما دی۔ شیری گل نے ڈرتے ہوئے سلام کیا۔ انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ شاہنواز حیران ہو کر ہنسا۔ یہ سختی صرف میرے لیے؟ آغا جان بولے، بہو پہلی دفعہ ہی ہے اس لیے، ورنہ ابھی تمہیں بتاتے کہ تمہارے باپ کا باپ کون ہے۔ شیری گل بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آغا جان خوش ہو کر بولے، شاباش۔ ملازمہ شیری گل کو اوپر کمرے تک لے گئے۔ وہ جائزہ لے رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پلٹی تو شاہنواز بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس نے کلائی تھامی، اپنی طرف کھینچا۔ شیری گل توازن کھو بیٹھی، سینے سے جا لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے شرما کر کہا۔ سر اس کے سینے پر رکھا، قربت میں سکون تھا۔ شکریہ شاہنواز، مجھے اپنانے اور بچانے کے لیے، مجھے جہنم سے نکالنے پر۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ بات سنیں پلیز، میں نہیں چاہتی رشتے میں کوئی جھوٹ باقی رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بچہ، اس دفعہ شاہنواز نے نرمی سے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مجھے سب پتا ہے شیری گل۔ وہ ساکت رہ گئے۔ شاہنواز کی آواز گہری تھی، میں سب جانتا ہوں۔ تم اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کالج کینٹین میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے تمام رپورٹس خود نکلوائی ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں گھر سے نکالا گیا۔ شیری گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ حیران تھی مگر بولی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو بچے کی ضرورت ہے۔ شاہنواز نے چہرہ تھام کر کہا، وہ بہانہ تھا تاکہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکو۔ میں کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا، مگر تمہاری آنکھوں کی سچائی نے مجھے قید کر لیا۔ میں نے قسم کھائی تھی تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں مکمل انصاف بھی دلاؤں گا۔ اب تیار ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے۔ ہم تمہارے بھائی کے پاس جا رہے ہیں۔ اسے پورا سر دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ شاہنواز نے ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر اندر جاؤ گے۔ شاہنواز کے لہجے میں یقین تھا جس نے شیری گل کو سہارا دیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے شبانہ کھڑی تھی۔ شیری گل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ شیری گل کو اتنے عالیشان لباس، ایک پرکشش مرد کے ساتھ، شبانہ کے تو آسان ہی خطا ہو گئے۔ تم بے حیا لڑکی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی واپس آنے کی؟ اس نے چیخ کر کہا۔ زہیب اندر سے نکلتا ہوا آیا۔ شیری گل کو دیکھ کر آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ ابھر آیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے کہا تھا نا تم میرے لیے مر چکی ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو مسٹر زہیب۔ شاہنواز کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ شیری گل کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ جس بہن کو آپ نے دھکے دے کر نکالا تھا وہ اب شاہنواز کی بیوی ہے، اور اس شہر کے سب سے بڑے معزز خاندان کی بہو۔ بیوی؟ زہیب اور شبانہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ شبانہ نے فوراً پینترا بدلا۔ ارے واہ، تو اب امیروں کو پنسانا شروع کر دیا۔ زہیب، میں نے کہا تھا نا یہ بہت چالاک ہے، بس اپنے گناہ چھپانے کے لیے۔ شاہنواز نے جیب سے کاغذات نکال کر زہیب کے سامنے رکھ دیے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری بیوی مزید زہر اگلے، یہ پڑھ لو۔ یہ پولیس رپورٹ اور میڈیکل انویسٹیگیشن ہے جو میں نے نکلوائی ہے۔ زہیب نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کا چہرہ زرد ہوتا گیا۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ شیری گل کے ساتھ کالج کینٹین میں کیا ہوا تھا۔ وہ گناہ گار نہیں تھی بلکہ درندگی کا شکار ہوئی تھی۔ یہ میری بہن کے ساتھ ہوا؟ زہیب کی حلق سے بھری ہوئی آواز نکلی۔ اس نے بے یقینی سے شیری گل کی طرف دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں زہیب صاحب، شاہنواز نے شبانہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ آپ کی یہ نیک پروین بیوی سب جانتی تھی، مگر اس نے آپ کو سر دکھانے کی بجائے اپنی مرضی کی کہانی سنائی۔ ایک مظلوم بچی کو سہارا دینے کی بجائے اسے کوٹے کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آج آپ کی بہن زندہ نہ ہوتی۔ زہیب نے خونی نظروں سے شبانہ کو دیکھا، خوف سے پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ جھوٹ بولتی رہی۔ میں تو بس عزت بچانا چاہتی تھی، شاہنواز نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے اس کی الماری زیورات چرانے کے لیے کھولی تھی اور رپورٹ کو ہتھیار بنا لیا۔ زہیب کا دماغ پھٹنے لگا۔ اسے اپنی بہن پر اٹھایا گیا ہاتھ یاد آیا۔ پچھتاوے کی آگ میں وہ چل اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ شبانہ کی طرف بڑھا۔ تم نے مجھ سے میری بہن چھین لی، تم نے مجھے اندھا کر دیا۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ شبانہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے چہرے پر خوف چمک گیا۔ زہیب نے دانت پیستے ہوئے کہا،
تم نے میرے گھر کو آگ لگا دی، تم نے میرے خون کے رشتے کو توڑ دیا۔ جس عورت کو میں نے سر کا تاج بنایا وہ اتنی گھٹیا نکلے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ شبانہ اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی، مگر زہیب نے نفرت سے اسے پرے دھکیل دیا۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے، اور اس کی معافی میرے پاس نہیں۔ میں زہیب احمد تمہیں اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ۔ شبانہ روتی چیختی گھر سے نکل گئی۔ محلے والے تماشا دیکھتے رہے۔ زہیب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ شیری گل آگے بڑھی اور بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دے گڑیا، میں ایک برا بھائی ہوں، اس نے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ شیری گل نے آنسوؤں کے ساتھ اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا بھائی، اللہ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا اور شاہ نواز کو میرا مسیحا بنا دیا۔ شاہ نواز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا وارث ہے۔ ہم سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر شیری گل نے شاہ نواز کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف کی امید تھی، اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، امید تھی۔ برائی اپنے انجام کو پہنچی اور سچائی سرخرو ہوئی۔ اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ لالچ اور حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ خود برداشت کر سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق و مسکانیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔